یونیک کلاسز میں محمد صلاح الدین رضوی آپ تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہے۔ دوستو گزشتہ روز کی طرح آج ہم پھر ایک 25 معروضی سوالات و جوابات کا تیسرا ویڈیو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کریں اس سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اب تک کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے اور آپ کے داہنے طرف بیل آئیکن ہے اس کو دبانا نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے آپ تک۔ اور اگر دوستو ویڈیو اچھی لگی تو ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، لائکس کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھانے کا موقع حاصل ہو سکے۔ تو چلیے دوستو آج شروع کرتے ہیں معروضی سوالات و جوابات کا ایک سلسلہ۔ آج کا پہلا سوال ہے مسمن میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ سوال نمبر 1 مسمن میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ جواب 8۔ سوال نمبر 2 یہ ہے قرۃ العین حیدر نے کس ناول میں متضاد تصویروں کو یکجا کر کے ایک البم سا بنا دیا ہے؟ سوال نمبر 2 قرۃ العین حیدر نے کس ناول میں متضاد تصویروں کو یکجا کر کے ایک البم سا بنا دیا ہے؟ جواب ناول کار جہاں دراز ہے میں۔ سوال نمبر 3 پریم چند کے افسانوی مجموعہ واردات میں کتنی کہانیاں شامل ہیں؟ جواب 13 کہانیاں شامل ہیں۔ سوال نمبر 4 مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ جیل میں کس کا قیام رہا؟ سوال نمبر 4 مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ جیل میں کس کا قیام رہا؟ جواب حافظ علی بہادر کا۔ سوال نمبر 5 کن کے بعض مزاحیہ تحریروں میں فکر کی گہرائی اور فلسفیانہ انداز پایا جاتا ہے؟ جواب رشید احمد صدیقی کے۔ سوال نمبر 6 مثنوی سیف الملک اور بدیع الجمال کس بادشاہ کے زمانے حیات میں لکھی گئی؟ سوال نمبر 6 گائز پھر سے سنیں گے، مثنوی سیف الملک و بدیع الجمال کس بادشاہ کے زمانے حیات میں لکھی گئی؟ جواب سلطان محمد قطب شاہ کے دور میں۔ سوال نمبر 7 دکنی نے کس مقامی زبان سے زیادہ اثر قبول کیا؟ سوال نمبر 7 دکنی نے کس مقامی زبان سے زیادہ اثر قبول کیا؟ جواب مرہٹی سے۔ سوال نمبر 8 غزل کا خمیر عشق و محبت ہے یہ قول کس کا ہے؟ سوال نمبر 8 غزل کا خمیر عشق و محبت ہے یہ قول کس کا ہے؟ جواب علامہ شبلی نعمانی کا۔ سوال نمبر 9 غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ سوال نمبر 9 غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب عربی کا۔ سوال نمبر 10 عہد جدید کا وہ کون سا شاعر ہے جس کے کلام میں ہندوستانی دیومالائی کا عنصر سب سے زیادہ پایا جاتا ہے؟ جواب فراق گورکھپوری کے۔ سوال نمبر 11 ناسخ کی غزلوں کی دیوان کتنی ہے؟ جواب 3۔ سوال نمبر 12 اقبال نے نالہ فراق کس کی یاد میں کہی تھی؟ جواب پروفیسر آرنلڈ کی۔ سوال نمبر 13 بانگ درا کے کس نظم کو عبدالقادر سروری نے بانگ درا کا دل کہا ہے؟ سوال نمبر 13 بانگ درا کے کس نظم کو عبدالقادر سروری نے بانگ درا کا دل کہا ہے؟ جواب نظم شمع و شاعر کو۔ سوال نمبر 14 مثنوی گلزار نسیم کے برخلاف مثنوی سحر البیان میں کون سا وصف زیادہ پایا جاتا ہے؟ سوال نمبر 14 مثنوی گلزار نسیم کے برخلاف مثنوی سحر البیان میں کون سا وصف زیادہ پایا جاتا ہے؟ جواب جزیات نگاری کا۔ سوال نمبر 15 ترقی پسند ادیبوں کی پہلی قرارداد پر کس کا دستخط نہیں تھا؟ سوال نمبر 15 ترقی پسند ادیبوں کی پہلی قرارداد پر کس کا دستخط نہیں تھا؟ جواب پریم چند کا۔ سوال نمبر 16 میر کے نکات الشعراء کے جواب میں معشوق کے 40 سالہ خود کا تذکرہ کس نے لکھا؟ جواب میر محمد یار خاکسار نے۔ سوال نمبر 17 بلا قافیہ نظم کے لیے مخصوص ہے نظم معرہ۔ سوال نمبر 18 فسانہ عجائب میں جان عالم تبدیلی روح کے تحت کس جانور کے جسم میں روح حلول کرتا ہے؟ سوال نمبر 18 گائز پھر سے سنیں گے، فسانہ عجائب میں جان عالم تبدیلی روح کے لیے کس جانور میں کے جسم میں روح کو حلول کرتا ہے؟ جواب بندر میں۔ سوال نمبر 19 کون سی داستان ہے جس میں طوطا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے؟ جواب فسانہ عجائب۔ سوال نمبر 20 یہ کس نے کہا تھا کہ میر امن نے ناول کے لیے موضوع زبان کی بنیاد ڈالی ہے؟ سوال نمبر 20 یہ کس نے کہا تھا کہ میر امن نے ناول کے لیے موضوع زبان کی بنیاد ڈالی ہے؟ جواب احسن فاروقی نے۔ سوال نمبر 21 پریم چند کا ناول جلوہ ایثار کا موضوع کیا ہے؟ سوال نمبر 21 پریم چند کا ناول جلوہ ایثار کا موضوع کیا ہے؟ جواب قومی مسائل اور ان کا حل۔ تو چلتے ہیں دوستو 22ویں سوال کی طرف۔ آج کا 22واں سوال یہ ہے کہ ناول خوابوں کے سویرے کے مصنف کون ہیں؟ ناول خوابوں کے سویرا کے مصنف کون ہیں؟ جواب عبدالصمد۔ سوال نمبر 23 نقش آزاد کیا ہے؟ خطوط کا مجموعہ۔ سوال نمبر 24 سخندان فارس کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ سوال نمبر 24 سخندان فارس کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ جواب تذکرہ سے۔ سوال نمبر 25 داستان غدر کس کی تخلیق ہے؟ جواب ظہیر دہلوی کی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، پھر ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ معروضی سوالات و جوابات کے چوتھا ویڈیو لے کر کے، پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، آپ کا مخلص دوست محمد صلاح الدین رضوی۔